السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ سکس آج آن لائن کلاس کے اندر ماشاءاللہ بچوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی اور 4 بچے تھے۔ حبان حماد تو ریگولر ہیں، اس کے علاوہ آج ایک نئے اسٹوڈنٹ اذان، وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کی ہے، اور روحان خان، تو 4 اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے کلاس جوائن کی۔ تو آج ہم نے جو ہے اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں یہ 10 ہیں، 10 میں سے ہم نے 5 کا جو ہے وہ کام کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو میں یہاں پر جو ہے آپ کو ویڈیو میں بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلا سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا سعادتیں حاصل تھیں؟ یہ پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب کے لیے یہ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 7 کے بالکل شروع میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بیڑے کے امیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دعائیں دی اور خوشخبریاں سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہاں تک یہ پہلے کا جواب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ شروع کی 4 لائنیں، یہ پہلے کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کے جواب کے لیے یہ دیکھیے آپ صفحہ نمبر 7 ہی ہے، اور صفحہ نمبر 7 کا جو ہے سیکنڈ پیراگراف، یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا، بس یہاں تک کہا تھا، یہ 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر کون کون سی خدمات آپ کے ذمہ لگائیں؟ اس کا جواب یہ دیکھیے یہاں پر، یہ بھی صفحہ نمبر 7 پر، اور نیچے سے دیکھیں گے تو سیکنڈ پیراگراف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کاتبین وحی تھے۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 نمبر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں کتابت وحی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ 3۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا پیشن گوئی فرمائی؟ اس کے لیے صفحہ نمبر 8، یہ صفحہ نمبر 8 کا بالکل سب سے اوپر، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بے مثال کارنامے انجام دی اور کفر کے کئی علاقوں کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلے اسلامی بیڑے کی تیاری اور روم اور شام کی تاریخی فتوحات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی ممکن ہوئیں۔ یہ سوال نمبر 5، اچھا یہ سوال نمبر 5 ہے، اور سوال نمبر 4 تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کیا پیشن گوئی کی؟ اس کا جواب یہاں پر ہے، یہاں سے سوال نمبر صفحہ نمبر 7، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ یہ سوال نمبر 4 ہے، وہ جو میں نے ابھی پہلے پڑھا تھا وہ سوال نمبر 5 کا جواب میں نے پڑھا ہے، 5 کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 4 کا جواب جو ہے وہ یہاں سے ہے، صفحہ نمبر 7 سے جہاں سے لے کر صفحہ نمبر 8 کے یہاں تک، یہ چوتھے کا جواب، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سوالات آپ نے کاپی میں اتارنے ہیں اور کام آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں، 2 چیپٹر مکمل ہو گئے، تیسرا بھی جو ہے اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کام تمام آپ مکمل کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔